پی ڈی ایم حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام کیوں ہے، اس پر ہم اب بات کریں گے، ڈسکشن کو یہاں سے بڑھاتے ہیں۔ مظہر صاحب، آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ احتجاج کرتی رہیں، مظاہرے کرتی رہیں، اور جب حکومت میں آئیں وہی بات کہ مہنگائی کے خاتمے کی وہ بات کرتی رہیں، جب اب وہ آئی ہیں تو مہنگائی ختم نہیں ہو رہی۔ سروے سامنے ہے، 51% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اب اس مہنگائی کی ذمہ داری پی ڈی ایم حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں، سروے کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن جو چیز گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے، اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک اچانک ایک چیز آئی، اچانک آپ نے ایک حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کبھی بھی معاشی استحکام نہیں لے کر آ سکتی۔ وہ اچھی تھی گورنمنٹ، بری تھی، اس کے جو بھی توجیہات دی جاتی ہیں اس گورنمنٹ کو ہٹانے کی، عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے کی، آپ لے آئے، لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور وہ ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آیا۔ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا۔ آپ کے پاس، آپ جب یہ کہتے آ رہے تھے پچھلے 3.5 سال میں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لا کے کر دیا، تو آپ کے پاس پھر کیا پلان تھا؟ آپ کے تو جو وزیر خزانہ آپ نے بنائے ان پہ ہی آپ کو پورا اعتماد نہیں تھا، جس طرح ماضی میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی۔ پھر آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ اگر اس ڈیفالٹ سے نکالیں گے ملک کو، جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو مہنگائی آنی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسے میجرز نہیں تھے کہ آپ ریلیف دیتے۔ لوگ کیوں یقین کریں آپ کی اس بات کا کہ جی جو کچھ بھی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کا دیا ہوا ہے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کی چیزیں تبدیل ہونی شروع ہوئیں، آپ کو پھر الٹیمیٹلی وزیر خزانہ شروع ہوا۔ میں کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں، لیکن یہ میرا خاصی حد تک کنسیڈرڈ اوپینین ہے۔ مہنگائی کا تعلق ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہوتا ہے۔ مہنگائی آپ بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ انتظامی طور پہ، اور گورننس سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو چیز مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہے، وہ آپ پوری مارکیٹ چلے جائیں، آپ ایک جگہ جائیں تو ایک جگہ قیمت کچھ اور ہوتی ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ آپ کے اگر آپ انتظامی طور پہ کوشش کریں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں چیزیں نیچے آتی ہیں، پیٹرول کی قیمت نیچے آتی ہے نا، تو پھر قیمتیں کیوں نہیں نیچے آتی؟ جس بنیاد پہ آپ کرائے بڑھاتے ہیں وہ بنیاد جب ختم ہو جاتی ہے پھر کیوں نہیں آتا؟ اس کا تعلق گورننس سے۔ ہمارے یہاں سویلین گورنمنٹس نے خاص طور پہ اچھی گورننس کی مثالیں قائم ہی نہیں کی کبھی بھی انہوں نے، کہ جو انہوں نے قائم کرنی چاہیے تھی۔ تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو یہ بلیم لینا پڑے گا۔ آپ اور لوگ اس سے کنونس نہیں ہوں گے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اس گورنمنٹ کو ایک طریقے سے ہٹا دیا، ان کا ٹینیور مظاہرے کر کے اسی طرح آئے اور اقتدار میں یہ سب ہوا۔ بھٹی صاحب، خان صاحب آئے حکومت میں تو کہا گیا کہ تیار نہیں تھے خان صاحب اور ان کے جو دیگر پارٹی تھی۔ اب جب پی ڈی ایم آئی تو پی ڈی ایم کا بھی حال یہ ہے کہ مہنگائی وہیں کی وہیں ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، مہنگائی بڑھتی رہے گی؟ نہیں، پی ڈی ایم آئی تھی تو انہوں نے کچھ نعرے مارے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم اہل ہیں، ہم ارسطو ہیں، ہم افلاطون ہیں، عمران خان نااہل ہے، عمران خان نالائق ہے، تو ہم آئیں گے تو ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہوگا، گیس کے معاہدے سستے کریں گے، بجلی 12 یا 16 روپے فی یونٹ پہ لائیں گے، روزگار کے مواقع دھڑا دھڑ دیں گے، اور عوام کی زندگیاں آسان کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ ان چیزوں کے لیے آئے نہیں تھے، یہ پتہ ہے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، یہ آئے کس لیے تھے؟ یہ آئے اس لیے تھے کہ عمران خان کو ہٹانا تھا، جان چھڑانی تھی۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ خود اقتدار میں آنا تھا۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے نیب ختم کرنا تھا، اپنے کیسز ختم کرنی تھی، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے ای وی ایم ختم کرنی تھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے نومبر کی تقرری کرنی تھی۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو واپس لانا تھا، نااہلی ختم کرنی تھی، اور ان کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا تا۔ یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو لانچ کرنا تھا، اور لانچ کر دیا۔ آپ بتائیے، مجھے ایک بتائیے، سروس کو ایک طرف رکھیں، سروس تو جعلی 2 نمبر اور یہ ڈیسک ورک ہوتا ہے اکثریت سروس کی، ان کو ارادہ رکھیں۔ مہنگائی، آپ مجھے ایک آخری 2-3 باتیں کروں گا۔ مہنگائی مانا عالمی دنیا میں مہنگائی ہے، مانا ہم معاشی دیوالیہ پن کے دروازے پر ہیں، قرضوں میں جکڑے ہیں، مانا IMF کے آگے ہم بے بس ہیں، مانا سیاسی عدم استحکام ہے۔
مگر پی ڈی ایم کل کیوں یہ سارے مسائل ان کے سامنے نہیں تھے؟ کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ کیوں دو نمبری کر رہے تھے؟ ان کے سامنے تو آج عمران خان کی حکومت مسیح حکومت لگتی ہے. عمران خان کی حکومت تو ان کے بہت بہتر جا رہی تھی کہ ان کے سامنے شہباز سپیڈ، شہباز گورننس مذاق بن گئی ہے. مہنگائی ریکارڈ ساز 75 سالہ، بے روزگاری غربت ریکارڈ ساز، ڈالر بے قابو، بجلی گیس کے بل بے قابو، مسائل انتہا پر. تو کدھر گئے یہ ارسطو، افلاطون، تجربہ کار؟ تو یہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا، نہ یہ اس کام کے لیے آئے تھے، نہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. یہ جس کام کے لیے آئے تھے اور جس تجربے کی آپ بات کریں بھٹی صاحب، یہ نیازی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. نیازی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ تجربہ جس کی بنا پر یہ اقتدار میں آئے تھے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، میں تو ایک عرصے سے، کیونکہ رپورٹ کارڈ کی عمر اور پاکستان کے جو آج کل کا جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی عمر تقریباً یکساں ہے. 2014 میں جب اپریل میں پورے پاکستان کے طول و عرض میں بل بورڈ لگ گئے تھے کراچی سے لے کے چترال تک کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو میں تو دہائی دے تھک گیا ہوں کہ وہ ریاست میں کون سی افتاد 2014 میں آن پڑی تھی. اس کی کوئی تفصیل تو بتاتے کہ جس سے آپ نے سیاست کو تحقیق کرنا تھا اور ریاست کو چار چاند لگانے تھے. پھر اس کے بعد لگی بندی میری رائے ہے کہ میری تو جتنی پوری عمر خرچ ہو گئی ہے اس انگریزی میں کہ کسی ملک کو آج تک میں نے سیاسی عدم استحکام جس میں ہو اور اس کو میں نے معاشی طور پہ ترقی کرتے دیکھا. جب معاشی طور پہ آپ افراتفری کا بحران کے شکار ہوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے قیمتوں کی قابو نہ آنا. یہ نہ عمران خان کے وقت میں آئی تھی. اگر عمران خان کے وقت میں قیمتوں کو چار چاند لگے تھے تو آج کل اللہ کے فضل و کرم سے چاروں طبق روشن ہو چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ترم خان آئے گا؟ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور فوج صاحب اور پتہ کون کون صاحب مل کے اور ساتھ جو ہے سہیل وڑائی صاحب اور مظہر صاحب اور بھٹی صاحب سارے مل کے حکومت بنائیں گے؟ وہ نکال پائیں گے؟ چلو یہ بھی کبھی ازما کے دیکھ لیں. ابھی یہ ہونا نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں دوبارہ کہیں اس بات کو دوبارہ کہیں. بھٹی صاحب کو بھی ایڈ کر لیں سر. دل کو لگا، اچھا لگا ہے. بات ہو یا نہ ہو لیکن دل کو لگی ہے کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے. دیکھیں کرائسس یہ ہے جی کہ پاکستان کا جو یہ بحران ہے یہ مین میڈ بحران ہے. اس کے اندر صرف اقتدار کی جنگ نے اور رزق کشی نے کہ کون کس کے بعد کتنا جائے گا، کس کا بندہ اقتدار میں آئے گا نہیں آئے گا، کس کو کیسے لانا ہے نہیں لانا، کس نے ایک پیج پہ ہونا ہے، کب تک ہونا ہے، پھر چلے جانا ہے. نیا بندہ آئے گا اس کو ایک پیج پہ کتنے عرصہ رہنا ہے نہیں رہنا. یہ ہماری ترجیح ہے. جب آپ کی ترجیح یہ ہے تو ملک جائے عمران خان صاحب کے وقت میں کہ 52 روپے سے چینی بڑھ کے 125 تک ہو جائے، آٹا 35 روپے سے بڑھ کے 80 روپے کا ہو جائے اور آج 80 سے بڑھ کے 160 کا ہو جائے، تو پھر اس پہ آپ بلیم نہ کریں. دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اصل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک نے جن کو رفتیں دی ہیں، جن کو عہدے دیے ہیں، وزیر اعظم بنایا ہے، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ بنایا ہے، یہ ملک انہی کے ہاتھوں رلا ہے، انہی کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب، اس ملک کا انہی کے ہاتھوں باجا بچا. یہی سوال وڑائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وہ تجربہ کیوں نہیں نظر آ رہا پی ڈی ایم حکومت کا؟ مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میری رائے میں تو جو مہنگائی تھی اس کا سفر عمران خان کے دور میں شروع ہو گیا تھا. اور عمران خان بھی، میں سروے سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، عمران خان بھی بلیم ان پہ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے مہنگائی بڑھائی. ان کے زمانے میں فائنانشیل مس مینج بہت زیادہ تھی. آپ کو یاد ہے اسد عمر کئی مہینے تک تو آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں کر سکے تھے اور اس کی وجہ سے ڈالر بے قابو ہو گیا تھا. اور وہی کنٹینیوٹی ہمیں پی ایم ایل این کا اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہاں بھی نظر آئی ہے. تو یہ دونوں حکومتیں ناکام ہوئی ہیں. کسی حد تک ڈار صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے کچھ بہتری ضرور لے کے آئے ہیں. ڈالر کم از کم رک گیا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اسی طرح بے قابو ہے. نہ سیاسی جماعتوں نے کبھی اکنامک ایجنڈے پہ کام کیا ہے، پہلے سے کوئی تیاری نہیں کی. نہ پیپلز پارٹی نے، ہمیشہ مانگے تانگے کے اکانومسٹ لے کے گزارا کرتے ہیں.
تو یہ طریقہ ہی غلط ہے. انہیں ہر ایک کو اپنی اکنامک پالیسی بنانی چاہیے, اس کو لوگوں کے سامنے پہلے پیش کرنا چاہیے اور پھر اقتدار میں آنا چاہیے. بھٹی صاحب. دیکھیے حکومت کے دور سے مہنگائی ہو رہی تھی, آج تو عمران حکومت مسیح لگتی ہے بھائی. وہ تو 12-14 پروجیکٹ چلا رہے تھے اسی معیشت میں, اسی سارے چکروں میں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب, ہمارے جھارا پہلوان معیشت کے, ہمارے ترپ کا پتہ وہ بھی آ چکے ہیں. اور اب ایک ٹیکسوں کی بھرمار آ گئی ہے, دوسری آنے والی ہے. آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے بات کرنا تھی. عمران حکومت تو اب ماضی ہو گئی, ان کی غلطیاں کوتاہیاں نائلیاں ہم نے ڈسکس کر لیں. یہ تجربہ کار تھے, یہ اہل تھے, یہ ارسطو تھے, یہ افلاطون تھے, انہوں نے ہمیں سنہری خواب دکھائے تھے. یہی تو ان کی گورننس تھی. کدھر گئے شہباز سپیڈ اور کدھر گئے اسحاق ڈار اور کدھر گئے یہ سارے؟ اب عمران خان کے علاوہ سارے اقتدار میں ہیں, ایک حکومت میں 27 کلومیٹر اور مسائل جو کہ تو ہیں.